بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 26ویں درس میں ہم پچھلی دفعہ جملہ اسمیہ کو پڑھ رہے تھے کہ جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، تو اسی کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم اس میں لائے نفی جنس اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور جملہ اسمیہ کو نفی بنانے میں اس کا کیا کردار ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات دیکھی تھی کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے مختلف الفاظ عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے لیسا، ما، لا، لاتا، ان، اور ان میں سے ہم نے پچھلی دفعہ جو ایک لفظ پڑھا تھا جس کے ذریعے سے ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا وہ ما تھا، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ما کے علاوہ جتنے بھی باقی یہاں پر جو حروف الفاظ لکھے ہیں جو نفی بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان سب کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں، جبکہ ما کی ہم نے بات کی تھی کہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو آج ہم دوسرا لفظ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم لا کا مطالعہ کریں گے کہ لا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے میں، اس سے معنی مفہوم کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، کس طرح کا نفی بنتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں اس کو استعمال کرنے کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم ہی سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم آسان لسان القرآن، قرآن کی زبان کو سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں سورۃ البقرہ کی سب سے پہلی اور دوسری آیت کے اندر ہمارے سامنے اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ رب العزت، ہم اس جملے کو عام روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا معنی بھی ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو ہم عموماً اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہی لا جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، لا استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اسم آیا ہے اور وہ ہے ریبہ، جس کا مطلب ہوتا ہے شک کرنا یا شک۔ تو ہم اس کا ترجمہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یا کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اس لا کو یہاں پر اسی جملے یا یہاں پر جملہ اسمیہ کا استعمال کیا گیا ہے، اسی سے سمجھتے ہیں اور اسی سے کچھ رول ریگولیشن جو ہیں، اس کی جو شرائط ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ بلکہ اس پر اپلائی نہیں کریں گے، ہم تو اس کو اسی طرح کہنا چاہیے کہ قرآن کریم ہی سے اصل میں سارے عربی زبان کے، عربی گرامر کے جو قوانین نکلے ہیں وہ قرآن ہی سے اصل میں اخذ کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر سے یا اسی طرح کی اور دیگر جو آیات ہیں، اور کئی دفعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی لا کو استعمال کیا ہے نفی بنانے کے لیے، اس کا استعمال قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ تو ان قرآن کی مثالوں سے جو ہمارے سامنے شرائط آتی ہیں، جو شرطیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی شرط جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو لا ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اصل ورڈ ہے ریبن، تو ریبن نہیں ہے بلکہ ریبا ہے، ریبن کی بجائے ریبا، یعنی اس کی ایک شکل اعرابی حالت جو ہے وہ ریبا والی ہے، یعنی جسے نصبی حالت کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اس سے ہمیں پتہ چلی کہ لا کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ حالت رفع کے اندر نہیں بلکہ حالت نصب میں، یعنی منصوب ہوگا۔ دوسری شرط ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں سے کہ وہ نکرہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے ریبا لکھا ہوا ہے اور الف لام لگا کر الریب، یا جیسے انگلش میں THE دا لگاتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو خاص کرنا ہو، پراپر ناؤن بنانا ہو کامن کو، تو دا لگا دیتے، یہاں پر وہ بھی نہیں لگا ہوا۔ تو یہاں پر الف لام لگا کر اس ریب کو، اس شک کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ یہ نکرہ ہی ہے۔ تو دوسری شرط ہمیں یہ پتہ چلی کہ لا کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ایک تو حالت نصب میں ہو، دوسرا یہ کہ وہ نکرہ ہو،
وہ یعنی کامن ناؤن ہو، پراپر ناؤن نہ ہو۔ اور تیسری شرط ہمارے سامنے وہ آتی ہے کہ وہ بغیر تنوین کے ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جو کسی بھی اسم کے آخر میں آتے ہیں، اس کی بجائے ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش ہو، تو تنوین نہیں ہونی چاہیے۔ تو رئی بن اور رئی بن، تو رئی بن یہاں پر آنا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے رئی با آیا، یعنی تنوین نہیں آئی، یعنی اس نے تیسری شرط کو بھی پورا کیا ہے۔ تو لا کے بعد جو اسم آیا اس میں تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو حالت نصب میں ہے، رئی بن کی بجائے رئی بن ہے، رئی بن میں بھی تنوین نہیں ہے، رئی با ہے، اور اسی طرح یہ الف لام کے بغیر ہے، یعنی نکرہ ہے۔ تو اس نے تینوں کنڈیشنز کو پورا کیا ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ اس سے ہم نے یہ تینوں کنڈیشنز اخذ کی ہیں، ہم نے ڈیرائیو کی ہیں یہ تینوں چیزیں۔ تو ہمارے سامنے یہ تین شرائط آ گئیں۔ کسی بھی لا کے ساتھ جو اسم آتا ہے اس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے، وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہو، وہ نکرہ ہو، اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ تو اب یہ جو لا آیا ہے تو اصل میں یہ کرتا کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے اس جملے کے اندر؟ تو اس کا ایفیکٹ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی زبردست قسم کا ہے۔ تو یہ لا اپنے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، مثال کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بات ہے لا ریبا فیہ، لا نہیں ریبا، ریب شک کو کہتے ہیں۔ تو ریبا یہ اسم آیا ہے، تو بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں کہ اپنے بعد آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے۔ تو پوری جنس کی نفی تو کیا چیز ہے؟ ریب۔ تو ریب مطلب شک، تو شک کی جو بھی جنس ہو سکتی ہے، جنس کا مطلب جو لوگ نہیں سمجھتے وہ یہ کہ اس کی جتنی بھی ٹائپس ہو سکتی ہیں، یعنی شکوک و شبہات کی جتنی بھی طرح کے شک ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، شک کی جو بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، جو بھی جس بھی فارمیٹ کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، اس سب کی نفی کر دی گئی ہے۔ کس میں سے؟ فی ہی، یعنی اس کی خبر میں سے۔ تو خبر یہاں پر کیا ہے؟ فی ہی، اور ہی سے مراد یعنی قرآن ہے، یعنی قرآن میں سے کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی اس کی جو خبر ہے، خبر میں سے جو اسم کی پوری جنس ختم ہے، یعنی قرآن میں سے شک کسی بھی طرح کا جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر کسی بھی قسم کا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے لا کا مطلب صرف نہیں ہے۔ یہاں پر ہم عام روٹین میں عربی زبان میں لا کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں، نو، لیکن لا یہاں پر جیسے جس انداز میں یہاں پر آ رہا ہے، تو یہ ایک خاص قسم کا لا ہے جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس یعنی ایسا لا جو کسی بھی اسم کی پوری جنس کو ختم کر دیتا ہے، اس کی ٹائپ کی ہر طرح کی چیز اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی خبر میں سے، یعنی جو بھی خبر ہے، جیسے یہاں پر قرآن خبر ہے اور اس کے بارے میں بتایا، مبتدا یہ تھا یا اسم یہ تھا کہ ریب شک، قرآن کے اندر شک کی بات کی جا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو شک ہے، شک کی ہر طرح کی قسم کی نفی کر دی ہے کہ قرآن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس طرح کے جملے جن کے اندر لائے نفی جنس استعمال کیا جائے، اور اس کی پہچان ہم نے دیکھ لی، پہچانا کیسے جائے گا کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ کبھی تنوین کی حالت میں نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا اور حالت نصب کے اندر ہوگا۔ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو مطلب یہ لائے نفی جنس ہے۔ یہ لا جو ہے لائے نفی جنس ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کی جو اسم ہے، یعنی لا کے بعد جو فوراً اسم آ رہا ہے، اس کی ہر جنس کو نفی کر دیں گے، اس کی ہر ٹائپ کو ہم نیگیٹو شمار کریں گے کہ وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کی آگے مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے؟ لا ریب فیہ، یعنی اس قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، یا پھر ہم ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حقانیت کو، اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا ہے، کس انداز میں بات کی ہے کہ اس کے اندر شک کرنے کی ذرا برابر بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ شک کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ لوگ اس طرح سے شک کرتے ہیں دنیا کے اندر کہ جناب قرآن کریم کیا واقعی ویسا ہی لکھا ہوا آج تک ہمارے سامنے آیا ہے، ویسا ہی ہم تک پہنچ گیا ہے، یہ جو قرت ہے، اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے، یہ قرت جو ہے کیا ویسی ہمارے تک پہنچی ہے؟ اور اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت کا جو ذمہ ہے اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں جتنے بھی قسم کے شبہات لوگ پیدا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کی ایک ہی جملے کے اندر سب کی نفی کر دی ہے کہ اس میں شک کی کوئی بھی ٹائپ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ لا جو ہے بڑا ہی پاورفل ہے، یہ جنس کی ہی نفی کر دیتا ہے، اس ٹائپ کی ہر چیز کو نیگیٹو کنسیڈر کرتا ہے، اس کو
وہاں سے نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کی چند اور مثالیں دیکھتے ہیں اور پھر یہ درس ختم کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے منفی جملہ اسمیہ کے اندر جو ہے لائے نفی جنس، اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے کہ پورے کا پورا جو ترازو ہے قیامت والے دن وہ اس سے بھر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا اتنا وزن ہے، لیکن اگر معنی کو سمجھے بغیر کہیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو لہٰذا آج ہم اس کے معنی ہی کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی غور کیجئے کہ لا کا لفظ استعمال کر کے لا کے بعد الہ کہا گیا ہے، اور غور کریں اس کے اندر وہی تینوں شرطیں ہیں۔ الف لام ہے نہیں ہے، یعنی اس کو خاص الف لام لگا کے الہ نہیں کہا گیا، اور اسی طرح الہو نہیں ہے، الہ ہے یعنی نصب حالت ہے۔ اسی طرح دو زبریں یا دو زیریں دو پیشیں نہیں ہیں بلکہ ایک زبر ہے لا الہ۔ تو لہٰذا یہاں پر الہ کی تمام جنس یعنی جتنی بھی عبادت کیے جاتے ہیں جو لوگ، ان میں سے ہر ایک کی نفی کر دی گئی ہے کہ عبادت کے لائق جتنی بھی دنیا کے اندر جن کو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو لہٰذا لا الہ میں اتنی ڈیپتھ پیدا ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ میں سے کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے عبودیت کے لائق نہیں ہے کہ اس کو کوئی عبادت کرے، یا اس کا اس طرح بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے بھی اس لائق نہیں کہ اس کی اللہ کو چھوڑ کر کسی طرح کی بھی عبادت کی جائے۔ نہ ہی لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی کوئی عبادت کی جائے، اور نہ ہی وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی کسی طرح کی عبادت کرنے کے وہ لائق ہے۔ کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے دعا مانگنا یہ ایک عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا، کسی کے لیے خاص قیام کرنا، کسی شخص کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی خاص چیز کی عظمت کی خاطر روزہ رکھنا، یا اس طرح کی ساری چیزوں کو یہاں پر نفی کر دیا گیا ہے کہ لا الہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو اور معبود کسی بھی طرح کا ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے کتنی ڈیپتھ پیدا ہو گئی اس کلمے کے اس معنی کے اندر۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا ذل الا ذلہ، یعنی قیامت والے دن جو ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے معروف حدیث آپ سن چکے ہیں۔ تو 7 لوگوں کو اللہ سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے لا ذل، یہ بھی غور کریں وہی ہے، ذل کے اندر الف لام نہیں ہے، یعنی یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں ہے، اور حالت رفع ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یعنی ذلہ، ذلن کی بجائے یا ذلن کی بجائے ذلہ، لا ذلہ، اور 2 حرکتوں کی بجائے 1 حرکت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی سایہ، لا ذلہ نہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سایہ، الا ذلہ سوائے اس کے سائے کے، یعنی اللہ رب العزت کا جو سایہ ہے، جو اللہ کے پاس وہ سایہ ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی سایہ قیامت والے دن نہیں ہوگا کہ انسان امید باندھ لے کے جناب میں فلاں سائے کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو کسی قسم کی کوئی امید سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہمارے سامنے قرآن کریم سے آتی ہے۔ اللہ رب العزت آیت الکرسی کے بعد، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے، اس کا آغاز لا اکراہ فی الدین سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف، اپنا پورا انٹروڈکشن کرانے کے بعد آیت الکرسی میں اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا اکراہ، یعنی کسی بھی طرح کا لا نہیں، اکراہ کہتے ہیں کسی بھی طرح کی سختی یا زبردستی، کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں ہے فی الدین، دین میں، یعنی آپ کے سامنے اللہ کا پیغام، اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن کروا دیا گیا، اب دین کے اندر داخل کرنے کے اعتبار سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان زبردستی یعنی اس کو کسی طریقے سے پریشرائز کرے کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ، تو کسی طرح کی کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ تو لا یہاں پر بھی اکراہ کے اندر وہی تینوں شرائط پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک معروف جملہ ہم بولتے ہی رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو بھی آج سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی غور کیجیے، لا کے بعد حولا، حولو نہیں ہے، حولی نہیں ہے، حولا یعنی حالت نصب ہے۔ اس طرح 2 زبریں، حولن نہیں ہے بلکہ حولا 1 زبر ہے، اور اسی طرح یہ نکرہ ہے۔ اور اسی طرح ولا قوت، یہ بھی ویسے ہی سیم، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ لا کے بعد قوہ کے اندر قوتا ہے، قوتو نہیں ہے، اسی طرح الف لام نہیں ہے اور نکرہ ہے، اور اسی طرح تنوین اس کے اندر نہیں آتی ہے، حالت نصب کے اندر ہے۔ تو اس کا معنی بھی اسی انداز میں اگر ہم کریں گے تو اس کے اندر ایک تاکید بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی برائی سے بچنے کی کوئی بھی قوت ہے، الا باللہ سوائے جو اللہ رب العزت جس کی توفیق دے دے۔
تو لہٰذا یہ لائے نفی جنس آج ہم نے پڑھا ہے، اور جس کے اندر بڑا معنی مفہوم ہے، اور قرآن کریم میں آپ کو اس کی مثالیں بے شمار ملیں گی۔ اور آئندہ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آئندہ جب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، تو جہاں پر بھی یہ لا آئے آپ کو فوراً الرٹ ہونا ہے کہ اس کے اندر کتنی زور اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر کتنی شد و مد کے ساتھ کتنے اللہ رب العزت نے یعنی اس کے اوپر سٹریس دے کر کسی چیز کی نفی کی ہے، کہ اس چیز کی تمام جو جنس ہے، اس کی تمام جو فارمیٹس ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یعنی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کا درس جو ہے اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سوالیہ جملے کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔